نبی کی یہ حدیث نہیں سنی؟ القرآن مع علی، علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ ایک کمبر یاد رکھ، قرآن 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 کرتے رہو، دل میں علی نہیں ہے تو قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے کہ قرآن کا ذکر کرنا بھی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت، ذکر علی عبادت، لیکن قرآن کا ذکر اس وقت تک ذکر ہوگا، اس وقت تک عبادت ہوگی جب آپ قرآن کو پڑھ کے، قرآن کو کھول کے اس کی باقاعدہ تلاوت کریں گے، تب تو قرآن کی تلاوت عبادت الہیہ بن جائے گی۔ لیکن علی کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ اگر صرف علی علی کرتے رہو تو وہ بھی عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، اطاعت اولی الامر، اللہ نے کائنات کو کسی بھی لمحے حادی سے خالی نہیں چھوڑا۔ آج بھی ایک اولی الامر موجود ہے۔ پردہ غیبت میں ایک اولی الامر علی کا وارث موجود ہے جس کی اطاعت ہر مسلمان پر واجب ہے۔ نبی معظم کی حدیث ہے جسے تمام فرقوں کے علماء نے لکھا، محدثین نے، مفسرین نے لکھا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ جو بندہ اس دنیا سے اس حالت میں مر جائے کہ اسے اپنے وقت کی امام کی پہچان نہ ہو، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جاہلیت کی موت۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، عالم گزرے ہیں، خداوند عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے، علامہ شیخ عبدالحسین امینی رحمہ اللہ، جنہوں نے کتاب لکھی الغدیر، 20 جلدوں میں کتاب لکھی، اس کی 11 جلدیں ابھی چھپ کے آئی ہیں۔ 20 جلدوں پر کتاب لکھی غدیر پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مصر میں کسی دوست نے ان کی دعوت کی، تو اس نے کہا کہ میں دیگر مسالک کے بھی کوئی 70-80 علماء کو بلا رہا ہوں، تو آپ بھی میری دعوت پر تشریف لائیے۔ میں نے آپ کے زحمات پر تمام کیا، آپ بھی ہماری دعوت پر تشریف لائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک شرط پہ آؤں گا کہ اگر وہاں پہ کوئی سوال نہ کیا جائے۔ اس نے کہا یہ کیا علماء اکٹھے ہوں گے، سوال و جواب تو ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر سوال و جواب ہوں گے تو پھر لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا، لہذا تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تمہارے علماء جو ہیں وہ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلے گئے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو ان علماء میں سے ایک عالم اٹھے، انہوں نے کہا جی کہ آپ شیعہ عالم ہیں تو میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ انہوں نے کہا جی میں کوئی سوال نہیں لوں گا، میری میزبان سے بات ہو چکی ہے، میں اس وعدے پر آیا ہوں کہ کوئی سوال نہیں کرے گا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ایک اور عالم اٹھے، انہوں نے کہا جی چلے سوال نہیں، ایک بات پر تو اتفاق ہو سکتا ہے کہ جتنے علماء بیٹھے ہیں وہ سارے نبی کی ایک ایک حدیث سنائیں۔ نبی پاک کی ایک ایک حدیث سنائیں، اور پھر سارے علماء اس حدیث پر فیصلہ کریں کہ کیا واقعی یہ نبی پاک کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا مجھے منظور ہے۔ 70-80 علماء نے اپنی ایک ایک حدیث سنائی۔ جب ان کی باری آئی، بہت بڑا نام تشیع ہے، انہوں نے کہا کہ اب مجھے اجازت ہے کہ میں بھی نبی پاک کی ایک حدیث سناؤں، آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنائیں۔ تو آیت اللہ امینی نے
حدیث سنائی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتتن جاہلیہ، جو شخص اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، مر جائے، اسے موت آ جائے، اس نے اپنے وقت کے امام کی پہچان نہ کی ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ کیا تمہارے نزدیک یہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں؟ تمام علماء نے کہا، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، تمام علماء نے کہا کہ بالکل 100%، یہ حدیث نبی پاک کی ہے، پوری توجہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ جب نبی کی بیٹی دربار میں حق لینے گئی تھی، جب نبی کی بیٹی دربار میں حق لینے گئی تو اس وقت نبی کی بیٹی کا امام کون تھا؟ نبی کی بیٹی کا امام کون تھا؟ اگر تو امام وہ تھے کہ جن سے حق لینے گئی تھی تو پھر ان سے ناراض کیوں ہوئی؟ کیا بات ہے، ان سے ناراض کیوں ہوئی؟ اور اسی حالت میں بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اگر تو آپ یہ کہیں کہ ان کے امام وہ تھے تو پھر آپ کہیے میں نہیں کہہ سکتا کہ بی بی دنیا سے کیسے رخصت ہوئی۔ کیا بات ہے، بی بی دنیا سے کیسے رخصت ہوئی؟ انہوں نے کہا ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کی بیٹی دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو گئے۔ انہوں نے کہا پھر بتاؤ اس وقت نبی کی بیٹی کا امام کون تھا؟ انہوں نے کہا نبی کی بیٹی کا اس وقت امام علی تھا، اس وقت علی تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نبی کی بیٹی کا امام یہ ثابت ہوا اس وقت علی تھا، اور جب علی نبی کی بیٹی کا امام تھا تو دوسروں کا امام کون تھا؟ تو پھر دوسروں کا امام کون تھا؟ وہ سارے علماء اٹھے، انہوں نے اپنے جناب کپڑے اٹھائے، کندھوں پہ رکھے اور باہر نکل گئے۔ وہ جو میزبان انہیں لایا تھا وہ جب جا رہے تھے نا تو اس نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ گرامی قدر، یہ دنیا مٹ جانے والی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، موت ہر بندے کو آنی ہے، لیکن موت جب آئے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مر گیا ہے وہ اس کو ہی موت آئے گی۔ ہم نے ہمیشہ سنا کہ قیامت کے بعد، مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس میں موت نہیں ہے۔ بڑا دقیق جملہ دینے لگا، موت کے بعد حیدری صاحب جو زندگی ہے اس میں موت نہیں، اور جسے ہم زندگی کہتے ہیں اس میں موت ہے، جسے موت کہتے ہیں وہ زندگی ہے۔ یعنی جو زندگی ہے وہ موت ہے حقیقت میں، اور جو حقیقت میں موت ہے وہ حقیقت میں زندگی ہے۔ جو موت ہے اس کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے، جس میں زندگی نہیں ہے، مرنا ہے، اس کے لیے ہم تردد کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں رہ کر اگر ہم صرف یہی کر لیں کہ اپنی